السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا أيها الحاذرون رحمنا ورحمكم الله، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، شفیع ہے محشر قسیم و کوثر، سلام تم پر درود تم پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ہمارے ہادی ہمارے سرور، سلام تم پر درود تم پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ الحمدللہ، ہر প্রশংসা ہر تہذیب وہ خدا کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، جو رحمان ہم لوگ کو آج 27 رمضان کراس کر گیا، ہم لوگ کو پورا رمضان کا اہتمام کے ساتھ، تراویح کے ساتھ ہم لوگ کو رمضان کا پورا روزہ اور پورا رمضان کا جو بھی تہذیب تلقین تھا سب کچھ ہم لوگ پالن کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا خدا کا رحمت ہے ہم لوگ کے لیے۔ ہم اور آپ لوگ جو پرستھتی سے آپ گزر رہا ہوں، یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مہاماری چل رہا ہے، نقصان کا الحاظ چل رہا ہے۔ 2-4 منٹ کا بات آپ لوگ کا سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ میں کوئی علماء نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا انسان ہوں، پڑھی لکھی تو ہے ہی نہیں، قرآن کا کچھ گیان بھی نہیں ہے، حدیث کا بھی کچھ گیان نہیں ہے۔ ہمارا ذہن میں 2-4 باتیں آئی
تو اسی وجہ سے آپ لوگ کا سامنے وہ بات تھوڑا رکھ رہا ہوں۔ ہمارا نبی، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مندر کرے سرکائے کائنات دلہن مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے تھے، ان کا آنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ آپ لوگ کو، ہم کو کیوں بھیجا؟ ہم اور آپ لوگ بہت پڑھی لکھی ہے، بہت گیانی ہے، قرآن کا بہت گیان ہے، اور ہم لوگ کے اندر بہت نالج بھی ہے، لیکن ایک بات جو ماحول پہ چل رہے، اس زمانہ میں جو ہم لوگ جس طریقہ سے ہمارا ماحول گزر رہا ہے، ایک بہت بھیانک پرستھتی سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے نیوز کا جو خبر آ گیا، جو ویسٹ بنگال کولکاتہ میں جو طوفان، جو سائیکلون آئے تھے کل، تو وہ بہت بھاری نقصان پہنچایا۔ اور کرونا وائرس تو 2 مہینہ سے ہم لوگ دیکھ رہے، ہم لوگ لاک ڈاؤن فالو کر کے چل رہے، مسجد سے دور ہو گیا، تراویح جماعت سے پورا طریقہ سے نہیں کر پایا۔ ایک سوچنے کا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ تو پاک کلام مجید میں فرمایا، جو ایک زمانہ ایسا تھا بہت پاورفل والا، طاقت والا انسان رہے کرتے تھے، یہ دنیا میں تھے۔ اللہ نے اس کا مثال بھی قرآن میں دیا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اس کے پہلے جو عاد نام کا ایک جنگوشٹی تھا، اس کا بیچ میں ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اور خود اللہ کا نافرمانی کرنے کے لیے کیسا وہ لوگ کے اوپر گزر رہا، بنی اسرائیل کے اوپر بھی کیسا اللہ ایک کے بعد مہاماری دیا تھا، کبھی فاق دیا تھا، کبھی بلڈ دیا تھا، کبھی طوفان دیا تھا، اور ہم لوگ کے اوپر بھی جو چل رہے ہیں اس کا وجہ تو کچھ ہے، بنا وجہ سے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم مسلمان ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کے اندر ایمان کا پاور بہت کم ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا گلاس میں اتنا پانی رہے گا، وہ پانی پیاس میں بھی کام نہیں آئے گا اور پینے میں بھی کام نہیں آئے گا، ویسا ہم لوگ کا اندر ایمان ہو، اتنا پاور کم ہو گیا۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیے، ایک فالو کر کے بہت سارے علماء حضرت نے بتاتا ہے، یہ قیامت کا نشانی سے ایک نشانی آ گیا آلریڈی، دجال بہت جلد سے جلد آنے والا، ٹائم وقت بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگ کو چینجنگ لانا چاہیے، زندگی میں چینجنگ لانا چاہیے۔ ہم لوگ اس پرستھتی میں بھی بہت خوبصورت سے، بہت خوشی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم لوگ کے دل سے چلا گیا، لیکن ایک دن تو سب کو جانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو ایک دن موت کا
ساتھ لینا پڑے گا اور میرے پاس سب کو ایک دن آنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا، لیکن ہم لوگ اس کا دھیان نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی 5 کام میں مشغول ہو گیا، لیکن یہ ہم لوگ کے اندر زندگی میں ایسا آ گیا، اس طریقہ سے گھس گیا ہے جو کسی کا بدن پہ، جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں نا کیسا کیا چل رہا ہے، کرونا وائرس گھس جا رہا ہے، اس میں بیماری سے انسان بولا اس کا علاج بھی نہیں ہے اس کا، لیکن بہت سارے لوگ ٹھیک ہو کے گھر آ رہے ہیں۔ اللہ جس کو موت لکھا نہیں ہے اس کو کیسے مرے گا؟ لیکن ہم لوگ کا ایمان بہت کمزور ہو گیا۔ ہم لوگ کے اندر زندگی میں چینجنگ لانا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے، تھوڑا وقت نکال کے دماغ سے سوچیے کیا ہم لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم لوگ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور ایمان میں رہنے کے لیے کہا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ کہا، لیکن وہ سب آیت ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ابھی اس کا فالو تو دور کا بات ہے۔ علماء حضرت میں بھی وہ پڑھنا چھوڑ دیا، کیا ایک خوف آ گیا، دل میں ڈر آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ جو آیت اللہ نے ہم لوگ کے لیے دیا، پورا 6666 آیت دیا، لیکن سب سے دکھ کا یہ بات ہے جو ہم لوگ قرآن پڑھنا تو دور کا بات ہے، میننگ کا تو جاننے کا دور کا بات ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کیا یہ اللہ نے پوچھے گا نہیں؟ تم لوگ کے لیے اتنا اچھا قرآن میں نے بھیجا، الرحمن، ہم رحمان، علم القرآن، تم لوگ کے لیے قرآن دیا، خلق الانسان، تم لوگ کو میں انسان بنایا، علمہ البیان، تم لوگ کو بولنے کے لیے سکھایا۔ کون سکھایا؟ اگر ہم کا زبان کس نے دیا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ یہ جو اللہ رب العالمین ہم لوگ کے لیے قرآن بھیجا، کس لیے؟ صرف تراویح نہیں پڑھنے کے لیے نہیں، تراویح رمضان میں ختم کرنے کے لیے، ایک کمپٹیشن میں لگ جاتا کیا کرنے کے لیے، تیرا کتنا پڑھائی ہوا، کتنا ختم تو کیا، ہم اتنا ختم کیا، وہ بولتے ہم اتنا پڑھائی کیا، اتنے بار قرآن کو ختم کیا، 10 بار، کوئی بولتا 20 بار، کوئی بولتے نہیں میں 5 بار، ایسا کمپٹیشن میں لگ جاتا۔ قرآن پڑھنے ثواب تو ہے، ایک آیت میں نہیں، ایک رب میں نہیں، ایک صرف حرف میں 10 نیکی دیتا اللہ، نیکی تو ہے، لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ قرآن میں بھی کہا تم لوگ کے لیے عربی میں نازل کیا، قرآن کو آسان کیا، لیکن پھر بھی تم لوگ میننگ کو نہیں پڑھتے، نہیں جانتے۔ سب سے ابھی امپورٹنٹ جو بات ہے، بہت سارے علماء تو بات کرتے ہیں نماز کے لیے، روزہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، تہذیب کے لیے، ترتیب کے لیے، سب بولتے ہیں، ہم اتنا بات نہیں، ہم تھوڑا امپورٹنٹ بات دو رکھ دیتے۔ ہمارا اور آپ لوگ کا جو ماحول چل رہا ہے، یہ ماحول 5 جو کام ہم لوگ لگ گیا، یہ کام ہم لوگ بہت ضروری سے کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، بہت اقتداری سے کرتے ہیں۔ کیا
एक हम अच्छा से घर बनाते हैं, बहुत टॉप लेवल पे डाइनिंग को सजाते हैं और डेकोरेशन तो बहुत अच्छा से करते हैं। उसके बाद घर के सामने गार्डन भी बनाते और घर का अगर पैसा रहे तो और अच्छा एक गाड़ी खरीद लेते। दूसरा काम क्या है, एक अच्छा बिजनेस बनाते, एक बिजनेस को कैसे स्टेबल करा जाए, बिजनेस को कैसे नाम दिया जाए, कैसे आगे बढ़ाए। और हमारा बच्चा लोग कौन सा मॉडर्न स्कूल में, कौन सा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, वो स्कूल में वो होली मदर स्कूल में, वो एकरा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते, ऐसा ऐसा नाम दे के जो हम लोग कैसे नाम को आगे बढ़ाइए। तीसरा जो हम लोग का काम है, हम लोग का बच्चा लोग को बर्थडे कैसे मनाइए, कैसे बर्थडे में केक काटना चाहिए, कैसे बिरयानी पकाना चाहिए, कैसे कबाब तलना चाहिए, सोचते हैं। 3 नंबर काम। 4 नंबर काम क्या है, थोड़ा नमाज तो पढ़ लेते, 5 वक्त नमाज रोज़ा करते, हज करते, ज़कात देते, उम्रा करते हैं। और हम उनको इस्लामी पूरा खुद यूनिटी से बताते हम मुसलमान हैं, बहुत गर्व से करते हैं। और बच्चा लोग जब बड़ा हो जाता है, हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, हमारा बेटी हो, हमारा बहन हो, हमारा रिश्तेदार हो, शादी तो इतना धूमधाम से कराते जो हम लोग जन्नती खाना खा रहे हैं। कबाब लेके आ जा, बिरयानी लेके आ जा और सेमुया और बहुत कुछ। शादी में अगर थोड़ा सा नुकसान नहीं होना खाना तो शादी अच्छा नहीं होता। और शादी में बाहर वाला खा के भी चला जाता है, कितना लोग किसी को पता नहीं चलता शादी माहौल में, ऐसा पैसा वेस्ट करते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमा, अल्लाह कुरान में क्या कहा, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तुम खाओ और पियो लेकिन वेस्ट मत करो, नुकसान मत करो। लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं। कैसे कैसे बीमारी नहीं आएगा, कोरोना वायरस क्यों नहीं आएगा। एक बात मुसलमानों याद रख लो, क़यामत का ये निशान आ चुका है, टाइम नहीं है। इमीडिएटली अपना घर जाने के लिए सोचो। कौन सा घर, हमारा नबी, आपका नबी, आका ईमानदार शरकाई कायना दुल्हान मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हफ़रतुम मिन हफ़रिन नार। कब्र किसी के लिए एक जन्नत का टुकड़ा होगा और किसी के लिए जहन्नम का एक खड्डा होगा। तो आप लोग तय कर ले, खड्डा चाहिए क्या टुकड़ा चाहिए। जन्नत का टुकड़ा और जहन्नम का खड्डा। जहन्नम का खड्डा उसमें क्या रहेगा, आग रहेगा। और जन्नत में क्या रहेगा, मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकुन फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग के लिए नदी बना दिया। जन्नत में दूध का नदी है, शहद का नदी है, पानी का नदी है, शराब का नदी है। कितना मर्जी पी लो, कुछ भी कर लो। हूरुम मक़सूरातुम फिल क़ियाम। हम मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए जन्नत के लिए हूर भी रखा है। और जहन्नम में इन्ना शजरत ज़क्कुम तआमुल असीम कल मुहले यगले फिल बुतून का गैलिल हमीम। एक कांटा जैसा फ्रूट है, वो खिलाएगा, गले में अटक जाएगा। कगैलिल हमीम, गर्म पानी इसको पिलाया जाएगा। और इसक़ा मिन माइन शदीद, गर्म पानी पिलाने के बाद उसका पेट के अंदर जितना भी कुछ रहेगा सब निकल जाएगा। वही फिर गर्म करके इंसान को ला के पिलाएगा। ट्राई कर लो, आपका हाथ में है जन्नत बनाना क्या जहन्नम बनाना। किसी को उलमा का ज़रूरत नहीं है। उलमा लोग बोल के तो थक गया, लेकिन कौन सुधरा, किसी का ज़िंदगी में चेंज नहीं है। और माँ बहन तो ऐसा माहौल में ऐसा चल रहा है, ये महामारी में हमको भी 20,000 का कपड़ा चाहिए, जरा चाहिए, 5,000 का भी कपड़ा चाहिए, 2,000 का कपड़ा चाहिए, और हाथ में कंगन चाहिए, अंगूठी चाहिए, कान में और कुछ चाहिए, ये सब में लगा है। और क्या है,
बाल को ऐसा तरीक़ा से स्टाइल देते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं कैसे, और बाल से दुपट्टा हट गया है और आप उनके इतना सजा देते। बुर्का तो बहुत सारे स्टेट में बुर्का तो डाल लेते हैं मुसलमान, लेकिन जब शादी ब्याह में जाते हैं, शादी माहौल में जाके बुर्का करके रख देते, शादी के घर के अंदर बुर्का रख देते। लेकिन तुमको पर्दा करना चाहिए, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, रोड के लिए नहीं, पर्दा तो सबके लिए करना चाहिए। सिर्फ महरूम व्यक्ति छोड़ के तो 14 लोग छोड़ के तुमको सबको सामने पर्दा करना चाहिए। लेकिन हमारा मुसलमान लोग, ये औरत लोग नहीं सोचते, हमारा बहन नहीं सोचते, हमारा रिश्तेदार नहीं सोचते, हमारा अम्मी नहीं सोचते, हमारा भाभी नहीं सोचते, हमारा फूफी नहीं सोचते, क्या सोचते नहीं, यहाँ पे सब तो घर का आदमी है, हमारा देवर है, हमारा खलारा बेटा है, हमारा खलारा भाई है, हमारा मामा का बेटा है, इसमें कुछ पर्दा करने का हुक्म नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हमारा ख़ानदानी तो लोग है, इसमें हम सही सजाएंगे, बुर्का नहीं करेंगे तो हमारा ये जो गले का जो सोने का हार है इस कैसे दिखेगा, हमारा कंगन कैसे दिखेगा, कान का ये कैसे दिखेगा, हाथ का मेहंदी कैसे दिखेगा, अपन को जाहिर कर देते। दूसरा बात क्या है, दज्जाल जो क़यामत का दिन जो आने वाला एक फितना चालू हो जाएगा, वो आ चुका है। आप देख लीजिए फेसबुक में जो कुछ होता है, फेसबुक का जो ओनर है उसका नाम मार्क जुकरबर्ग, क्या नाम, हमारा माँ बहन अच्छा से सुन लो, ध्यान से सुन लो, दुनिया का औरत सुन लो, ये फेसबुक जो चलाते हैं इसका ओनर जो है मार्क जुकरबर्ग, जो गूगल चलाते, गूगल में एक बार सर्च कर लो मार्क जुकरबर्ग का रिलीजन क्या है। पढ़े लिखे लोग अभी बहुत सारे हमारा नौजवान बहनें और औरत लोग ये सब फेसबुक यूज़ करते हैं, उसका रिलीजन यहूदी है। अल्लाह ने फरमाया क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा, कुरान में भी इसका जिक्र कर दिया, कौन कौन तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, दुश्मन हो सकता है। और फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब चलता है, अपन अपन यूट्यूब चैनल खोलते हैं, मुसलमान का बच्चे लोग भी यूट्यूब चला रहे, कैसे चला रहे, यूट्यूब में अपना वीडियो बना के डाल देते, लोग लाइक करेगा, इसमें व्यूज़ आएगा, इसमें पैसा आएगा, इसमें लाइक करेगा, शेयर होगा, हमारा नाम आगे बढ़ेगा, हमको बहुत सारे रोशन में देख लेगा, हम तो ना के हीरोइन बन जाएंगे। और सबसे जो खतरा चीज़ आ गया दज्जाल का लास्ट स्टेज का, जो औरत के लिए जहन्नम के लिए जो चीज़ आ गई, टिकटॉक, चाइना से एक ऐप्स आया है, वास में औरत लोग क्या करते हैं, अपने को वीडियो बनाते, बहुत सारे इसमें वीडियो डाल देते, गाना उसमें बजते रहते हैं, उसमें लिप्स मिलाते रहते, औज़ुबिल्लाह, इस तरीके से भी वीडियो चल रहा है। वीडियो चल के हम लोग के अंदर जितना ईमान है, पर्दा है, वो पूरा पर्दा को जाहिर कर चुका है। पर्दा कहाँ से करेगा, बुर्का कहाँ से दिलावे, बुर्का तो फैशन हो चुका है, बुर्का फैशन हो चुका है, बाहर निकलने के वक्त डालते हैं, कोई घर घुस जाते तो बुर्का कर देते हैं, बाहर ऐसा टाइट फिटिंग बुर्का है जिसमें उसका पूरा जाहिर हो जाता है, लेकिन ऐसा पर्दा जायज़ नहीं है। पर्दा करो, हुकुम अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो। और टाइम नहीं, अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो ये ज़माना में जो चल रहा है, ये जो महामारी तूफ़ान जो आ चुका है, ये किसी के लिए, हम लोग के कमाई के लिए है, हम लोग कमा के लाया है। अल्लाह इतना रहमान, इतना रहीम होते भी इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, ये तो सोचने का बात है। थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दो, थोड़ा सोचो, रात में 2 मिनट सोचो क्यों ऐसा आ रहा है, हम लोग की वजह से आ रहा है। तो हम लोग जो औरत लोग जिस तरीके से गुज़र रहे हैं, अल्लाह अगर माफ़ नहीं करेगा तो हम लोग बहुत बर्बादी से फंसेंगे। इसमें गाने का भी और बहुत सारे गज़ल भी, बहुत सारे ऐप्स जो है, ये सब यहूदी का, क्रिश्चन का साजिश है। फ़ोन तो हम लोग के काम का ज़रूरी है, लेकिन इसमें जितना हम लोग के लिए अच्छा उतना इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, माँ बहन को भी कहूँगा और भाई लोग को भी, अपना अपना बच्चा लोग को भी थोड़ा सा शिक्षा दीजिए, इस्लामिक शिक्षा दीजिए, नहीं तो इस्लामिक नहीं देंगे तो ऐसा ही हालत होने वाला। और ऐसा हालत गुजर रहा है, माँ बहन का पर्दा अगर ऐसा ज़ाहिर हो जाएगा हम लोग का बहन का, तो थोड़े दिन में ऐसा दूर नहीं है जो होते जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन सुन रहा हूँ, बहुत मुसलमान का बच्ची लोग गैर कम से शादी कर लेते, गैर कम से भाग जाते। ये शर्मिंदा का बात है, सोचने का बात है। अगर बोले हजरत आप ऐसा बात कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास बहुत सारे सबूत है। जो हमारा मुसलमान का बच्ची 13-14 साल के बाद ही गैर काम से भाग गया,
یہ کوئی حضرت نہیں بولے گا آپ کو، نہیں بولتے، شرمندہ کا بات ہے۔ لیکن پھر وہ ماں باپ پریشان ہو کے بہت سارے حضرت کے پاس چلا جاتے ہیں، دعا کرو حضرت، کچھ تعویذ دے دو، ہمارا بچی کو وہاں سے واپس لے کے آ جاؤ۔ تعویذ کہاں کام ہوگا؟ تم بچپن میں اس کو شکشا نہیں دیا، تمہارا ہی آج کمائی کا چیز تم کو ہی دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اسلام سے ظاہر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو کے وہ بھی اس کا بھی خوف نہیں ہے، اپنا دھرم کو چھوڑ کے، اپنا ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنا رشتہ دار کو چھوڑ کے، اپنا مذہب کو چھوڑ کے غیر کام لڑکا سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت سارے دیکھا ہوں، کتنا دیکھا ہوں۔ تو یہ آپ کا گھر کا بیٹی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا گھر کا بھی بیٹی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے سدھر جائیے اور چینجنگ لائیے، تھوڑا سوچیے پلیز، ریکویسٹ۔ اب ماں باپ کو بھی میں بولوں گا، اس زمانے کا جو ماں باپ ہے، بچی لوگ کے اوپر تھوڑا دھیان دیجیے۔ اور ایک سٹی ہے، انڈیا کا ٹاپ سٹی ہے جو بنگلور سٹی ہے، ماشاءاللہ وہاں پہ بہت اسلامک طریقہ چلتا ہے، لیکن اسلام کا طریقہ تو بہت سارے اچھا چلتا ہے، نمازی بھی بہت ہے، پرہیزگاری دینداری بھی بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن وہاں پہ بھی ایسا ماحول چل رہا ہے، جو مسلمان کا بچی لوگ ایسا رات میں کہیں جاتے اس کا ماں باپ کو خیال ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، لڑکا لوگ بھی جاتے ہیں اور بہت سارے جگہ پھرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ کو ذمہ داری اللہ نے دیا، اگر ہم لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کو نہیں ڈانٹیں گے، تو ہم لوگ کے نقصان بہت ہونے والا، نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اگر ایک انگلی کاٹ جاتا ہے، خون جو بہتا ہے اس میں ہمارا ہی خون جاتا ہے، نقصان ہم کو ہی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہم کو ہوتا ہے۔ باہر والا تو صرف تھوڑا دکھ سہ لے گا، دیکھو تھوڑا تسلی دے گا، لیکن تمہارا تکلیف جو ہے کوئی دور نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے ابھی جس کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا چھوٹا بچی ہے، اس کو تھوڑا اسلامی طریقہ سے اس کو قانون سکھائیے، مذہب میں تھوڑا سا اسلام میں کیا سکھایا، نہیں تو یہ ٹک ٹاک اور فیس بک ہم لوگ کا عورت لوگ کو پورا برباد کر دیا آلریڈی، اور بھی کر دے گا۔ یہ ٹک ٹاک تو آ کے ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، جو اپن باہر میں نہیں ہوتا، گھر سے بیٹھے بیٹھے ایسا ٹک ٹاک بنا کے ایسا ویڈیو بھیج دیتے اور ایسا اس میں مزہ لیتے، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ کوئی عالم سے آپ پوچھ لیجئے، کوئی مفتی سے آپ پوچھ لیجئے، کوئی بڑا آدمی سے پوچھ لیجئے، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ تو میں زیادہ آپ لوگ کو وقت لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، اور ایسا الٹا سیدھا میں زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہوں، اسلام میں میرا گیان بھی نہیں ہے، قرآن حدیث کا گیان نہیں ہے، کچھ الٹا سیدھا بول دیا، چھوٹا بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اور چینجنگ تھوڑا زندگی میں لانا، نہیں تو ہم لوگ کی زندگی بہت برباد ہونے والا، قیامت آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ابھی صرف سب معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، جو اللہ ہم لوگ کو گناہ کو معاف فرما۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ تو گناہ کرتے رہتے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو ہم لوگ کو معاف فرما۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی، آقا ایمان درشن کائنہ، دلہان مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی ایک بھی غلطی نہیں کی، ایک بھی گناہ نہیں کی، کوئی کسی کو جھوٹ بھی کبھی نہیں بولا، کسی کو گالی بھی نہیں دیا، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن اللہ سے کبھی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو ہم لوگ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ ہم لوگ کو طے کرے یہ کس راستہ میں چلنا، ہم آپ جہنم بنانا گھر کو نہیں، ہمارا قبر جو ہے وہ جہنم کا گڈھا بنانا نہیں، جنت کا ایک ٹکڑا بنانا، یہ طے ہم کو ہی کرنا ہے، یہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، کرانے والا نہیں ہے۔ کسی نے بول کے بھی اس کو چینجنگ نہیں لا سکتے، زبردستی کسی کو بھی نہیں لا سکتے، لا اکراہ فی الدین، ہمارا دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو صحیح راستہ دکھائے، اللہ سب کو حفاظت کرے، اور کل کائنات سارے مسلمان جو دنیا میں پریشان ہے، سیریا میں پریشان ہے، فلسطین میں پریشان ہے، اور شام میں پریشان ہے، افغانستان میں پریشان ہے، کشمیر میں پریشان ہے، دلی میں پریشان ہے، میانمار میں پریشان ہے، پورا دنیا مسلمان مار کھا رہے، کیوں مار کھا رہے یہ بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیوں مسلمان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا بڑا علماء لوگ جس طریقہ سے چل رہے اس حساب سے چلنا چاہیے، ان کا بات ماننا چاہیے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث علماء لوگ ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔
ہم لوگ کو اللہ صحیح راستہ سے صحیح سمجھ کے اور ہمارا گھر کو جنت بنائیے اور ہم لوگ کو برکت عطا فرمائیے، مہاماری سے ہم سب دنیا والوں کو حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔